الحمد لله وحده الذي نزل كتابه على أعظم عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وآله وصحبه وسلم ولم يجعل له عوجا والذي ظهر الحق على لسانه وأرسل نبيه خاتم النبيين وشفيع المذنبين وجعله رحمة للعالمين ثم الصلاة عليه وعلى آبائه وآله وأصحابه كما يحب ربنا ويرضى منا هذا إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة 100,000 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یاران طریقت، شرکائے تقریب عرس مسعود اس کی 65ویں سالانہ نشست مسلسل میں افتتاحی مرحلہ پر اطراف و اکناف سے آنے والے محاشدین اولیاء، مسترشدین محبوبان بارگاہ خدا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے عرس مسعود کی پہلی تقریب کی 3 مناسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت اس کو خصوصیت کی یہ حاصل ہے کہ یہ اس ماہ رجب المرجب کے دوسرے ہفتے میں منعقد ہو رہی ہے جس کو تاریخی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے سیدنا علی المرتضیٰ کے ولادت نور کی وجہ سے، کہ آپ کا پیدا ہونا اس دوسرے ہفتے میں ہے۔ رجب کی 13 تاریخ آپ کے میلاد نور کی ہے، اور یہ تاریخ ایسی ہے جس نے اسلام کی تاریخ میں اہم تاریخ رقم کی ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ایسی خصوصیت اور برکت اور کرامت کا تعلق ہے
جو غیر انبیاء میں کسی دوسرے کے لیے ثابت نہیں ہے. جیسا کہ حضرت عارف رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کسیرا میسر نشد کی سعادت بکابہ ولادت بمسجد شہادت. کسی کو یہ سعادت نہیں ملی ہے سوائے علی المرتضیٰ کے کہ پیدا ہو تو کعبے میں شہادت ہو تو مسجد میں. تو آپ کی آمد اس جہان میں اور یہاں سے آپ کی رخصت اس جہاں میں، اس کو اگر دیکھا جائے تو سمجھنے میں یہ بات آ جانا چاہیے کہ اللہ نے اپنے نبی کے بھائی کو، چچیرے کو، داماد کو، خلیفے کو، ناطق قرآن کو، مفسر قرآن کو، مدرک قرآن کو، عالم قرآن کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ علی کا ذکر بھی مبارک ہے، علی کی محبت بھی مبارک ہے. آپ کی ولادت نور کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں اور ان سے مسعود کی نشست اولیٰ کے افتتاح میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ سیدنا علی المرتضیٰ ایک ایسا جوہر ہے جو جواہر کثیرہ میں جن کے ارد گرد اور بہت سے موتی جمع ہیں، جن کے ماحول میں اس قدر نور اور تاثیر ہے کہ ان تمام موتیوں میں جسے چن کر اللہ نے یاقوت بنایا ہے، اسی یاقوت ثمین کو علی مرتضیٰ کا نام عطا فرمایا ہے. اگر آپ سیدنا علی مرتضیٰ کے ارد گرد کے ماحول یاقوتہ کو دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے گھر میں حضرت ابو طالب جیسے عاشق رسول، حضرت فاطمہ بنت اسد جیسی حضور سے وابستگی اور تعلق اور آپ کا خیال اور لحاظ رکھنے والی خاتون، حضرت جعفر طیار جیسے بھائی آپ کے گھر میں جنہوں نے اپنے دونوں بازو بنام خدا بغرض اعلاء نام مصطفیٰ قربان کیے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جعفر کے بازو کٹنے کے بعد ان کو طیار اسی لیے کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا میں نے جعفر کو اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ جنت میں پروں کی طرح انہیں استعمال کرتے ہوئے اڑتا دیکھا ہے. جن کی بہن ام ہانی اس درجہ کی ہے کہ معراج کی رات آپ ہی کے گھر سے تو معراج کو حضور تشریف لے جاتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ کا مرتبہ یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہیں تو کعبہ مشرفہ مقدسہ میں، اور پہلی گھٹی ملتی ہے تو لعاب رسول کی، اور آنکھوں کی پلکیں کھولتے ہیں تو پہلا چہرہ جو نظر میں آتا ہے وہ چہرہ رسول ہوتا ہے. حضور نے اپنے بازوؤں پر اٹھایا، اپنے لعاب نور کی گھٹی عطا فرمائی، اور میرے وجدان میں یہ بات آتی ہے، میرے مطالعہ میں یہ بات آتی ہے کہ حضور نے
حضرت علی کو گھٹی عطا فرمائی، حضرت امام حسن کو گھٹی عطا فرمائی، حضرت امام حسین کو گھٹی عطا فرمائی۔ اور غور تو کرو نا، جس باپ کو گھٹی دی اس کو سب کا مولا بنا دیا، جن بیٹوں کو گھٹی دی انہیں جنت کے نوجوانوں کا سید و سلطان و شہنشاہ بنا دیا ہے۔ اور پھر ان دونوں نے اس تحریک نورانی کو، اس تحریک، گھٹی کو عربی میں تحریک کہتے ہیں، اس تحریک روحانی کو آگے جب بڑھایا تو سیدنا رسول کریم اور سیدنا علی المرتضی الامین، آپ نے جب روحانی تحریک عطا فرمائی، دونوں نے اپنے لعاب کی روحانی گھٹی عطا فرمائی، تو جسے لعاب رسول اور لعاب مرتضی کی بیک وقت گھٹی ملی، اسی کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ درجہ اور یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کو گھٹی بھی لعاب رسول کی ملی، اور دکھی آنکھیں تو شفا کے لیے دوا بھی لعاب رسول کی آنکھوں پر ملی۔ تو آپ اس خصوصیت کے ساتھ مخصوص ہیں کہ اللہ نے آپ کو اہل بیت اطہار میں بھی بے مثال مقام عطا فرمایا ہے، اور اصحاب رسول میں بھی بے مثال مقام عطا فرمایا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو حضور کے ساتھ جو گہری نسبی نسبت ہے کہ آپ حضور کے چچا زاد ہیں، آپ حضور کے موقع مواخات پر بھائی ہیں، آپ شب ہجرت میں حضور کی امانتوں کے امین ہیں، آپ علم رسول کے وارث اور قسیم ہیں، آپ کی ذات ایسی ہے کہ جس ذات سے محبت کو علامت ایمان اور جان ایمان قرار دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ عارفین رسول کریم نے یہ فیصلہ کر کے اصول مقرر کیا ہے، حنفیوں نے، شافعیوں نے، مالکیوں نے اور حنبلیوں نے، قادریوں نے، چشتیوں نے، نقشبندیوں نے، نظامیوں نے اور صابریوں نے اور دیگر طریقت کے خانوادوں نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ علی سے محبت کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا، علی سے محبت کرنے والا پلید النسل نہیں ہو سکتا، خسیس النسل نہیں ہو سکتا، مجہول النسب نہیں ہو سکتا، اور مجہول النسب علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ جو حضرت علی سے محبت نہ کر سکے، جس کے دل سے حضرت علی کا بغض نہ جا سکے، جس کے سینے میں حضرت علی کے لیے انقباض ختم نہ ہو سکے، جان لے اس کا نسب پاک نہیں ہے، اس کا نسب اس کا نسب اس کا نسب۔ حضرت شیخ شہاب الدین امام الحرمین رشوت الصادی میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اور حضرت امام شافعی نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو سیدنا علی المرتضیٰ کے ذکر سے خوشی ہو، جس شخص کو سیدنا علی المرتضیٰ کے ذکر سے فرحت و انبساط ملے،
وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے کہ اسے اس کی ماں نے پاک پیدا کیا. میں بریلویوں کی بات نہیں کر رہا، میں دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا، میں اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا، میں تبلیغی جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور گروہ کی بات نہیں کر رہا. میں بتا رہا ہوں کہ ایمان کسے ملتا ہے؟ جس کے دل میں حب علی مچل جاتی ہے. اور حب علی جس شخص کو مل جائے پھر اسے تمام نعمتیں مل گئی ہیں، تمام برکتیں اسے نصیب ہو گئی ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ آپ کی ذات گرامی میں محبت الہی بھی جمع ہے اور محبت مصطفی بھی جمع ہے. اور اس مجموعے پر اگر کوئی دل میں اطمینان پیدا کرنے کو دلیل چاہے تو دلیل کے لیے بخاری اور صحاح کی دیگر کتابیں شاہد ہیں. سید کونین معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ہے خیبر کے موقع پر، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، میں صبح اس شخص کو جھنڈا دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ، جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا. کیونکہ حضرت خواجہ پیر سید محبوب علی شاہ صاحب چشتی نظامی قدس اللہ سرہ الثانی، آپ کیونکہ مشرباً چشتی تھے، نظامی تھے، اس لیے چشتی باقی سلسلوں کی نسبت سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. چشتیوں کے ہاں سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چشتیوں کو جتنا فیض ملا ہے، چشتیوں کو جتنی رعایت ملی ہے، چشتیوں کے دل میں جتنا نور کا کہکشاں بپا ہوا ہے، یہ سب علی کی نگاہ خمیدہ کا صدقہ نصیب ہوا ہے. اس لیے چشتیوں کو فضائل علی مرتضیٰ سننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی اور قادریوں کو بھی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قادریوں کے سید و سلطان سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے علوم اور فنون کے لیے جس وقت سعی کی اور اس کے لیے جہد میں پڑا تو میں کتابوں کو پڑھتا، کتابوں کی سطور میں جو کچھ ہوتا ایک نظر دیکھنے سے وہ سارے کا سارا علم میرے سینے اور دل میں اتار دیا جاتا. میری نگاہوں سے ایسا لگتا کہ جیسے کتابوں کی سطور کا عکس اللہ علوم اور فیضان کی صورت میرے دل اور سینے میں جمع کر رہا ہے. لیکن جب اس کی تاثیر کی نوبت آئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے عبد القادر گھبراتا کیوں ہے؟ علوم اگر تو نے سینے اور دل میں جمع کر دیے ہیں، اس کی تاثیر کے لیے منہ تو کھول. آپ نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لعاب شریف کا کتنی دفعہ؟ 7 مرتبہ سیدنا رسول کریم معلم و مقصود کائنات نے میرے اور آپ کے شہنشاہ سیدی عبد القادر شیخ کل، جن کا قدم سب ولیوں کی گردن پر ہے، آپ کے دہن نور میں 7 مرتبہ دعا شریف ڈالا. اور آپ فرماتے ہیں ابھی نانا پاک کا کرم مکمل ہوا ہی تھا
کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے بابا علی گڑھ مرتضیٰ تشریف لے آئے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے، مہربانی فرمائی ہے، بچے کو اپنی خصوصی شفقت سے نوازا ہے۔ فرمایا مجھے جو اللہ اور رسول سے ملا ہے عبد القادر وہ بھی میں تمہیں عطا کرتا ہوں، منہ کھولو۔ آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب شریف آپ کے تہم نور میں ڈالا، اور ڈال کر آپ کو علم میں، فضل میں، کمال میں، ظاہری حسن میں، باطنی کمالات میں، تمکن علم میں، تبحر معرفت میں آپ کو یکتائے روزگار بنا دیا۔ پھر عرض کی کہ حضور نے تو 7 دفعہ جواب دیا، آپ نے 6 دفعہ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہم نے ادب سمجھایا ہے، ہم نے ادب سمجھایا ہے، ہم نے قسمت کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ تاجدار جب دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں، اور ان سے لینے والے جب دیتے ہیں تو کیسے بانٹا کرتے ہیں۔ تو گویا سیدنا غوث اعظم، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل حقانی، شیخ کل، ہیکل صمدانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جس نور کو پایا ہے وہ نور بھی اس محفل کے ساتھ اپنی خصوصیت رکھتا ہے۔ لہذا آج کی اس محفل میں سیدنا علی المرتضیٰ کا تذکرہ آپ کے یوم میلاد کی مناسبت سے ہوا۔ اللہ کریم ہم سب کو سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت میں بلوغت عطا فرمائے، کمال عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور ہم حضور سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت کرتے ہوئے اہل سنت کے اس طریقہ پر رہیں۔ ہم سیدنا علی المرتضیٰ سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسے رافضی کرتے ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں کسی ایسے گمان کے لیے بھی روادار نہیں ہیں جیسے خارجی کرتے ہیں۔ نہ ہم معاملہ مرتضوی میں خارجیوں کے ساتھ ہیں، نہ ہم رافضیوں کے ساتھ ہیں۔ ہم محبت علی مرتضیٰ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر ہیں، حضرت امام شافعی کے طریقہ پر ہیں، امام احمد بن حنبل کے طریقہ پر ہیں، حضرت امام مالک کے طریقہ پر ہیں، اور ہم علی سے محبت اس طرح کرتے ہیں جس طرح ہمیں ہمارے تاجدار محدث ہزاروی نے سکھائی ہے۔ اس واسطے گزشتہ جمعہ پر یہ اعلان ہوا تھا کہ جمعۃ المبارک 2 بجے ادا کیا جائے گا، تو لہذا حسب اعلان نماز جمعۃ المبارک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد عرس کی دوسری نشست میں اس گفتگو کا تسلسل آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا۔